حدیث ہے بہت اہم ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7606۔ اس حدیث کو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا آج کے دور میں کرم فرمایا، ہم کس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال، ایک شخص نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل يصلي الرجل في الثوب الواحد، کیا مرد ایک کپڑے میں نماز پڑھے؟ کیا مرد ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولکلکم ثوبان، تم میں سے دو کپڑے کس کے پاس ہیں؟ تم میں سے دو کپڑے کس کے پاس ہیں؟ تو ایک ہی کپڑے میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ آج ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں؟ ہم نے اوپر سے بھی اپنے سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ ہے، کوٹ ہے، واسکٹ ہے، پھر ہماری قمیض ہے، اس کے نیچے سلوکہ ہے یا بنیان ہے، نیچے شلوار ہے، یا اوپر سے ہم نے چادر بھی لی ہوئی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیسے اس دور میں ایک ہی کپڑا وہ استعمال کرتے تھے۔ تھوڑا سا اس پر توجہ کیجیے گا۔ یوں وہ ایک کپڑا لیتے تھے، ایک ہی چادر ہوتی تھی، یوں اپنی پشت پر رکھتے، ایسے یہاں سے یہ پلا یہاں پر اور یہ یہاں پر، اس کو یہاں سے پیچھے گرا دے دیتے تھے، گدی کے پیچھے۔ یہی ان کا لباس ہوتا تھا، یہی ایک چادر ہوتی تھی، یہی لباس ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے دو کپڑے کس کے پاس ہیں؟ ہائے ہائے، تم میں سے کس کے پاس دو کپڑے ہیں؟ یہ تو پھر ایک چادر ہے نا۔ ہم نے سنن ابو داؤد کی وہ روایت بھی پڑھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس صرف ایک کپڑا تھا جس سے شرمگاہ ڈھانپی جاتی تھی، اور جب وہ سجدے میں جاتے تو شرمگاہ ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو کسی خاتون نے کہا تھا اپنے امام صاحب کو کوئی کپڑا ہی دے دو، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ ایک بڑی سی قمیض ملی تو میں اسے پہن کے خوش تھا۔ آپ جانتے ہیں، آپ تو دیہات کا ماحول جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں صرف ایک قمیض ہوتی تھی، وہی پہنی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ابتدائی دور اس قدر تنگی کا تھا کہ ایک ہی کپڑے میں وہ لوگ نماز پڑھتے تھے۔ آج ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں؟ سردیوں کے، گرمیوں کے، شادی پر جانا ہو، کسی کے ہاں مہمان جانا ہو، ہمارے پاس کپڑوں کا انبار ہے۔ ایک چادر میں وہ لوگ نماز پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے وسعت دی، فراخی دی۔ اب حدیث میں تو یوں ہے، حدیث پاک میں تو ایک کپڑے کا ذکر ہے، وہ ایک کپڑا لے کے اپنی پشت پر سے ایک بائیں اور ایک دائیں ڈال لیتا، اس کو پیچھے یہاں پہ گرا لگا دیتے، ایک کپڑے میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی۔ اب جب وسعت دی تو پھر ایک اور حدیث ہے اس حوالے سے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے، یہ ان کے شاگرد ہیں، میں نے تمہیں دو کپڑے نہیں دیے تھے؟ عرض کی جی دیے تھے۔ فرمایا اگر میں تمہیں کسی شخص کے پاس بھیجوں، اب یہ بات توجہ سے سننے والی ہے، اگر میں تمہیں کسی شخص کے پاس بھیجوں تو کیسے جاؤ گے؟ ایک کپڑے میں چلے جاؤ گے کہ دو کپڑے پہنو گے؟ جس طرح احرام باندھا جاتا ہے، دو کپڑے پہنو گے؟ تو حضرت نافع کہنے لگے نہیں، میں اگر کسی کے پاس جاؤں گا تو میں دو کپڑے پہن کر جاؤں گا، دو کپڑوں میں جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کے لیے سجا جائے یا لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنا۔
کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے تم زیب و زینت اختیار کرو؟ تو نافع کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بڑا اہم ہے، اذا وجد احدکم ثوبین، اذا وجد احدکم ثوبین فلیصلی فیہما، اگر تم میں سے کسی کے پاس 2 کپڑے ہوں تو وہ ان 2 کپڑوں میں نماز پڑھے گا۔ تو احادیث طیبہ میں اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو کہیں اس کو 1 کپڑا کا ذکر ملتا ہے، کہیں 2 کا ذکر ملتا ہے۔ تو اب ہم جب کہتے ہیں نا کہ جی نماز میں آپ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ حدیثیں سنا دی جاتی، دیکھو جی اس دور میں تو تھا ہی نہیں بھئی، جب اللہ نے وسعت دے دی، اللہ نے آپ کو سہولت دے دی، تو 1 چادر سے 2 پر آ گئے، تو 2 کے بعد پھر سر ڈھانپنا بھی زیب و زینت میں شامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا، آپ جتنے بھی علماء ہیں ان سب کی کتب اٹھا کر دیکھیں، ہمارے بڑے بڑے مفتیان اعظام بھی لکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں معاشرے کا ماحول، ہمارے پنجاب کا کلچر یہ تھا بالخصوص کہ آپ کو یہاں صافے کے بغیر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک تصویر سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی کہ وہ آج سے کوئی 200 سال پرانی تصویر ہے، تو وہ لاہور کے کسی بازار کی ہے، تو اس میں وہ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے پگڑی بندھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس میں نیچے کسی نے تبصرہ کیا کہ یہ ہے ہمارے پنجاب کا کلچر، جہاں آپ کو بازار میں کوئی ننگے سر نظر نہیں آ رہا۔ اب جو نیا دور ہے، ہمارے بچوں کو کسی کو پوچھ لیں تو اسے وہ پگڑی باندھنی نہیں آتی جو ہمارے بڑے باندھا کرتے تھے۔ تو وہ نیا جو ہے نا ننگے سر کا رواج ہو گیا، اس کو علماء اہل حدیث بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، اہل حدیث علماء خود اس بات کا زور دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سر پر ٹوپی ہونی چاہیے، سر پر رومال ہونا چاہیے، سر پر امامہ ہونا چاہیے۔ اب ہم نے ایک کام کیا، آپ کو یاد ہے، ہم نے عرصہ دراز ہوا اس مسجد سے وہ جو پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں ان کو یہاں سے ختم کر دیا۔ وہ بھائی اب وہی بات ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے نافع سے پوچھی تھی، کیا لوگوں کے پاس جاؤ گے تو 1 چادر میں جاؤ گے یا 2 میں جاؤ گے؟ تو پھر ہم جب کیا وہ ٹوپی پہن کر کسی دعوت میں جا سکتے ہیں؟ وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے وہ جو پڑی ہوتی ٹوکری میں اس کو لے کے نماز پڑھ لی، تو آپ اس کے بجائے یہ ہے کہ ننگے سر پڑھ لیں، لیکن اس ٹوپی سے بہتر ہے وہ ٹوپی جسے پہن کر آپ لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے، اسے پہن کر آپ رب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یہ جو معاملات ہیں یہ سمجھنے والے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، میں اس کو سنا کے بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے پوچھا، تمہارے پاس قالین ہے یا پردے ہیں؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا ایک دور آئے گا، ہوں گے۔ تو پھر وہ دور بھی آیا، اللہ نے مسلمانوں کو وسعت دی کہ کہاں پہننے کے لیے بھی 1 چادر ہوتی تھی، اور پھر اللہ نے وسعت دی، سہولت دی، تو دروازوں پر بھی پردے لگے ہونے لگے، گھروں میں قالین بچھنے لگے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو اٹھا دوں۔ تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی تمام وسعتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے، ہمیں دین کی اقدار کو سینے سے لگا کر رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا کی وسعتوں کے ساتھ ساتھ اپنی رضا سے بھی نوازے رکھے۔ آمین ثم آمین۔